اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إني لأظنه من الكاذبين۔ سورہ قصص آیات 36 سے 38۔ فلما پس جب جاءہم آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ بینات جو واضح تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا فرمائے ان واضح اور روشن معجزوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، ان کے سامنے دعوت رکھی، معجزے پیش کیے۔ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد قالو انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مفترا گھڑا ہوا جادو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن اور ناقابل تردید نشانیوں کو دیکھنے کے بعد فرعون اور اس کے درباریوں نے ان معجزوں کو جادو کا کرشمہ قرار دے دیا۔ آپ نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا بہذا اس کے متعلق فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں الاولین جو پہلے گزر چکے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب العالمین کا تعارف پیش کرا رہے ہیں، ہم نے اپنے اگلوں سے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ وقال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے بمن جاء جو آیا ہے بالہدی ہدایت کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے عطا ہوئے، اللہ کی طرف سے جو پیغام حاصل ہوا ہے تو بڑا واضح حق، مگر یہ اسے گھڑا ہوا جادو قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ تو خوب ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ اور کس کے لیے ہوگی عاقبۃ الدار آخرت کا انجام خیر، کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ اس بات سے بھی خوب واقف ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ انہ بلا شبہ لا یفلح الظالمون ظالم لوگ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، کیونکہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی تکذیب کرے گا، حقیقت میں وہی شخص اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی پیغمبر اتنے واضح دلائل کے ساتھ اور واضح معجزات کے ہوتے ہوئے اللہ کا پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھے اور وہ بلا کسی سبب کے اس کا انکار کر دیں، تو یقیناً اس صورت میں وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اور عمومی طور پر اس انکار کا سبب تکبر ہوا کرتا ہے، یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت لکم میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری میرے علاوہ کوئی اور معبود، کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی معبود سے بالکل واقف نہیں ہوں۔ فرعون کیونکہ خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اس بات کا بھی مدعی تھا، تو اپنے دربار میں بھی اس نے یہی بات کی کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی اور معبود کو نہیں جانتا۔ اسی پر بس نہ کیا
بلکہ استہزان یہ بات بھی کہی، فَأَوْقِدْ لِي پس آگ جلاؤ، یا حامانو اے حامان، علی الطین مٹی پر۔ مٹی پر آگ جلانے سے مراد اینٹوں کو پکانا ہے کہ کچی مٹی سے اینٹیں تیار کر کے انہیں پکاؤ۔ فَاجْعَلْ لِي پس پھر بنا میرے لیے، صرحً محل، لعلی تاکہ میں، اطلع جھانک کر دیکھ سکوں، الی الہ موسیٰ موسیٰ کے الہ کی طرف۔ اوقد لی علی الطین، ایک مطلب تو یہی ہے کہ اینٹوں کو پکایا جائے، اور دوسرا قدیم طریقہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی عمارت تعمیر کی جاتی تھی اور پھر اس پر آگ دہکائی جاتی تھی، جس سے اس کی دیواریں مضبوط ہو جایا کرتی تھیں، پک جاتی تھیں۔ تو فرعون نے حامان کو یہ حکم دیا، اینٹیں تیار کرائی جائیں، ایک اونچا سا محل تعمیر کیا جائے، میں پھر اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو دیکھوں کہ وہ کہاں ہے۔ وَإِنِّي اور بلا شبہ میں، لَأَظُنُّهُ البتہ اسے گمان کرتا ہوں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ تو یہ فرعون کا تکبر تھا، اس لیے ان واضح حقائق کا یہ مذاق اڑا رہا تھا، اور پھر قوم کے اندھے بہرے لوگوں کے لیے یہی مذاق دلیل بن جاتی ہے، بلکہ بعض احمق تو اسے حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ سورہ مومن میں اس کے تکبر کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنوا تاکہ میں آسمانوں کے اطراف میں پہنچوں، اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اوپر چڑھ کے تلاش کرتا ہوں کہ موسیٰ کا الہ کدھر ہے، میں تمہارا الہ ہوں، تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تو اس طرح فرعون نے خود بھی حق کا انکار کر دیا اور اپنی قوم کی رہنمائی بھی گمراہی کی طرف ہی کرتا رہا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق باتوں کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستکبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ سورہ قصص آیات 39 سے 42۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، فرعون اور اس کے درباریوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، الٹا حق بات کا مذاق بنانے لگے۔ وَاسْتَكْبَرَ اور گھمنڈ کیا، ہوا اس نے بھی، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق۔ یاد رہے کہ زمین و آسمان میں استکبار، متکبر ہونے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ انسان کی حیثیت اس زمین پر بھی ایک مسافر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ان دنیاوی چیزوں کو اپنی جاگیر اور ملکیت سمجھ کر اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرعون کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا، اللہ ہی کی طرف سے اسے قوت اور بادشاہت نصیب ہوئی، تو اس نے اللہ کی الوہیت اور ملکیت کا انکار کر کے ہر چیز کو اپنی ہی طرف منسوب کرنے لگا، اور تکبر میں اس حال کو پہنچا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم بلا شبہ وہ، الینا ہماری طرف، لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یہ تکبر کا سبب بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مبتلا ہوئے تھے۔ وہ تو یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ان سے تو کوئی پوچھ گچھ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ان کا وہم تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ پس ہم نے پکڑ لیا اسے بھی، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکروں کو بھی، اس کی فوجوں کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ پس ہم نے پھینک دیا ان سب کو،
فی الیم سمندر میں۔ تو یہ ان کے تکبر کا انجام ہوا کہ اللہ نے فرعون اور اس کی فوجوں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر پس دیکھیے، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں اہل مکہ کی روش بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تکبر اور عناد کی وجہ سے حق کا انکار کیے جا رہے تھے، تو ان کے سامنے فرعون کی مثال پیش کر دی گئی، جو اپنی طاقت اور قوت کے لحاظ سے ان سے بہت بڑھ کر تھا۔ بالآخر انجام کار اس کا دیکھو کہ اپنے لاہو لشکر سمیت غرق کر دیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم نے انہیں أَئِمَّةً پیشوا، امام کی جمع ائمہ، یدعون الی النار وہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ تو اس تکبر کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی، تو ان لوگوں نے سدھرنے کے بجائے الٹا جہنم ہی کی طرف پیشوائی کی۔ دنیا میں بھی یہ لوگ فرعون کی پیشوائی مان کر غرق ہو گئے، اور آخرت کے حوالے سے سورہ ہود میں فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا۔ ویوم القیامۃ اور قیامت کے دن لا ینصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ لیڈر پیروں کے کچھ کام آ سکیں گے اور نہ پیرو لیڈروں کے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے لگا دی، فی هذه الدنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی، لعنتاً لعنت کو، کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، تا قیامت ان کا کوئی ذکر خیر نہ کرے گا۔ جو بھی اس قوم کو یاد کرے گا ان کی بد خصلتوں اور تکبر کی وجہ سے ہی یاد کرے گا۔ تو گویا ان کی زندگی مدح کی وجہ سے نہیں بلکہ ذم کی وجہ سے یاد کی جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، ہم من المقبوحین وہ خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگا، بہت ہی برا انہیں صلہ دیا جائے گا۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا انعام ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات مانی، حالانکہ اس کی رائے صائب نہ تھی، اور قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، ان کو دوزخ کے گھاٹ پر اتارے گا، اور کیا ہی برا یہ گھاٹ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔